سا دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں. افراتفری ہے، جنگ و جدل ہے. پہلے یوکرین کی جنگ ہو رہی تھی، اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے. اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی تو پوری دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمارا خدا ہر حال میں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اس کا نام یہوہ یری ہے. ہر طرف افراتفری ہے، جنگ و جدل ہے، مہنگائی ہے، اور ایسے کام ہو رہے ہیں. قوم پر سلطنت پر چڑھائی کر رہی ہے، اور جس کے سبب سے مالی، جسمانی اور روحانی حالات کشیدہ ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو بتاتا چلوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جنگیں ہو رہی ہیں، حالات ایسے ہو رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے روح القدس کی قدرت سے نبیوں پر، رسولوں پر کئی ہزار سال پہلے ظاہر کی تھی. آج ان کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی ہے. نئی بات نہیں ہے. شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کے. یہ بات بڑے غور سے سنیے. نبیوں نے باتیں کی، انبیاء کرام نے کلام دیا، لیکن آخری نبی خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو کہا تھا، غور سے سنیے. دو باتیں بڑی اہم. ایک بات یسوع مسیح نے یہ کہی، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے. دوسری بات، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میرے منہ کی بات ہرگز. یہ جنگ اس کے منہ سے نکلی ہے، یہ اس کا کلام ہے. ابھی اس سے آگے حالات اور ایسے ہوں گے، لیکن ان حالاتوں کو کنٹرول کرنے والا بھی ہمارا یسوع ہوگا. آمین. ان سارے حالاتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں غربت ہے، افلاس ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کچنز میں، ہماری مالی طور پر ہمارے تجوریوں میں وہ برکت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کس طرح حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. ہر شخص ان دنوں میں یہ چاہ رہا ہے میرے حالات بہتر ہو جائے. مختلف کیٹیگریز میں وہ کام کر رہا ہے، حالات بہتر ہو جائیں. حالات بہتر کرنے کے تعلق سے جو خدا کا کلام ہے وہ سنیے. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 11واں باب ہے. متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت. متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت اور 30 تک پڑھیے. کوئی بھی برداشت کے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کرے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. آمین. خدا کے کلام کے سبب سے سب کو برکت ملے. حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کے الفاظ کو فالو کریں.
کیا یسوع نے کہا ہے؟ محنت کرنے والوں، کام کرنے والوں اور بوجھ کے نیچے اگر دب کے ہو، میرے پاس آؤ، محنت کرو، میرے پاس یہ قدرت ہے، میں تیرے کاروبار میں تیری محنت میں برکت دوں گا، تیرے حالات بہتر ہونا۔ محنت کرنے والا، اگر آپ بائبل مقدس کو بغور پڑھیں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے بائبل مقدس میں؟ زور سے بولیے۔ اور خدا نے وہاں پر ایک شخص کو بنایا، اس کے رتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، تو خدا نے اس کو محنت کرنے کے لیے ایک کام دیا۔ پہلے انسان کو، اباء جدود کو، جس کے سبب سے آج کائنات میں رونق ہے، وہ شخص آدم ہے، اور خدا نے پہلے شخص کو محنت کے لیے کہا تھا، یہ باغ میں تجھے دیتا ہوں اور اس باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ یہ کام تھا، وہ محنت کرتا ہے۔ جب تم دیانتداری سے محنت کرو گے، دغا بازی نہیں کرو گے، سچائی سے کرو گے، اس کے جوئے کو اپنے اوپر لے کر محنت کرو گے، غور سے سنیے جو بات بتانے لگا ہوں، تو محنت کرنے والوں کو خدا اپنا دیدار دیتا ہے۔ آمین۔ جب وہ باغ عدن میں دیانتداری سے کام کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، تو کیا ہر روز خدا سے اپنا دیدار دیتا ہے کہ نہیں؟ آج محنت نہیں کرتے، اگر کرتے تو بے ایمانی ہے، دغا بازی ہے، اور خدا کا جلال، خدا کا استقبال ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ دیانتداری سے نہیں کرتے۔ جب تک وہ دیانتداری سے محنت کر رہا تھا، ہر روز خدا اپنی آواز اس کو سناتا ہے، ہر روز خدا اس کے پاس آتا ہے، ہر روز آدم ایک دن بھی خدا کے پاس نہیں گیا، ہمیشہ خدا ہی اس کے پاس آیا ہے۔ وہ کرتا کیا تھا؟ وہ محنت کرتا تھا، خدا کے حکم کو فالو کرتا تھا۔ محنت کر، باغبانی کر، پھل تیرے، درخت تیرے، پھل تیرے، تو اس کا مالک ہے، اور میں تجھے اپنا دیدار دوں گا، پر تو باغبانی کو دیانتداری سے کر۔ خدا اس کو دیدار دے رہے ہیں، اور جب تک وہ دیانتداری سے محنت کرتا رہا، غور سے سنیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، خدا دے نہیں رہا۔ جب اس نے اس محنت کے کام میں دغا بازی کی، کسی اور کی بات مان کر خدا کے حکم کو فالو نہ کیا، اور اس نے بگاڑ آ گیا، جب بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر خدا نے کہا ہے اب تم مشقت کی روٹی کھائے گا۔ کیسی کھائے گا؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محنت کریں، سخت مشقت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دغا بازی اس میں نہ ہونا، تو خدا آپ کو اپنا دیدار دے گا۔ آمین۔ ہم اس سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، جب میں لاہور میں آیا، حالات نہ ساتھ تھے، نہ کوئی اتنی واقفے تھے، نہ کوئی کچھ پاس تھا، میں نے خدا کی خدمت کو کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ اب سب لوگوں کو پتہ ہے میں نے محنت کی ہے، میں نے آج تک 54 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا، حالات کیسے کیوں نہ ہے، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کسی سے مانگتا نہیں۔ جب خدا دیتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے، دینے والے تو پھر واپس لینے آ جاتے ہیں، خدا کبھی دے کے واپس نہیں دیتا۔ آمین۔ میں نے محنت کی ہے، پھر میں نے آپ کے سامنے رکشہ چلایا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، محنت کی ہے، پھر خدا نے یہ جگہ دی، اور اس جگہ پر
चारपाई थी, दोपहर के वक्त रक्षा चला के जब मैं यहाँ पर आकर सोया था, मेहनत करके थका हुआ था और मैंने दुआ की। जब मैं सोया था मैंने ख्वाब में फरिश्तों को देखा और फरिश्तों की महफिल में बैठकर उनके साथ गीत गा रहा था। आमीन। जब तुम मेहनत करोगे अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। अगर आज ये सब कुछ है तो इस वजह से नहीं है, इस वजह से है मैंने मेहनत की है, उसने मेहनत में बरकत दी है। आज हमारे नौजवान गलियों में, बाजारों में आवारा फिरते हैं, चौकों में बैठते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, मेहनत नहीं करते, घरों में भूख नाचती है और वो मेहनत नहीं करते। काश वो मेहनत करे, तेरे घर के अंदर साथ साथ शादवानी आ जाए। आमीन। किंतु खुदा ने बुलाया ऐ मेहनत करने, किंतु खुदा ने बुलाया मेहनती को खुदा भी पसंद। आवारा को जमन वाली माँ पसंद नहीं करती कि खुदा की को गौर कर कलाम पर। मेरे पास हो, मेहनत कर रहा है, देनदारी से कर रहा है। अगर तेरे ऊपर बोझ आ गया आजा मेरे पास, तेरा बोझ मैं ले लूंगा, मेरा जुआ तू ले ले और मेरा जुआ लेगा, उसमें बरकत ही बरकत है। आमीन। खुदा जगह दे देगा, हालात बदल देगा, अपना घर दे देगा, बिजनेस देगा, रुपया पैसा देगा, तेरे घर के अंदर बहाली आएगी, बशर्ते कि तू देनदारी से मेहनत करने वाला। हालात बेहतर हो जाए। आज लोग हालात बेहतर करते हैं, इसको लूट लो, उसको लूट लो, उसको पता ना चले, उसका ले लो। ऐसे हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर हो भी जाए तो वक्ती तौर पर होंगे, कभी कुल वक्त बेहतर नहीं होगा। मेहनत उठाने वालों। नंबर 2, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए, अम्साल 23वां बाब 16वीं आयत पढ़िए। दूसरी बात कि चाहते हैं कि तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए। अम्साल 23वां बाब 16वीं आयत पढ़िए। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। आमीन। खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत से सुलेमान के सबब से अम्साल में ये बयान करते हैं, जब तेरे लबों से, तेरे मुंह से सच्ची बातें निकलेंगी, खुदा कहता है मेरा दिल शादमान होगा, मेरा दिल शादमान। तो जब खुदा खुश हो जाए मुझसे, आपसे, तो खुदा हमें खुशी देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? तेरे मुंह से, तेरे लबों से क्या निकलना चाहिए? सारे बोलिए पीछे से, क्या निकलना चाहिए? सच्ची बातें। हम उतना देर में सच नहीं बोलते जितना हम झूठ। तो फिर कहते हैं पता नहीं मेहनत बड़ी कर दी, हालात बेहतर है। इतना सारा दूध हो, दही कितना बुलाई जाए, जरा खट्टा आने कितना बुलाते ऐने दूध में जमा दे जाते नहीं। सारा दिन मेहनत करते हैं और उस मेहनत में एक अगर आप फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो तेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर तू कहेगा पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन बरकत देने वाला जानता है कि तूने क्या किया है। तेरे लबों से सच्ची बातें निकले, मेरा दिल शादमान होगा। जो खुदा के दिल को जीत जाता है वो दुनिया को भी जीत जाता है। आमीन। जो खुदा को जीत जाता है, बादशाही के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, अजीज, मेहनत करो। मैंने बहुत सारे खानदानों को देखा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हालात जूं के
محنت ضرور کر رہے ہیں پر سچ نہیں بول رہے, محنت ضرور کر رہے ہیں پر دغا بازی اس میں چل رہی ہے. ہم نے یسوع مسیح کے کلام پر آج تک وہ ایمان ہی نہیں رکھا جس ایمان کا تقاضا ہمارا خدا کرتا ہے. تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلے, میرا دل شادمان ہوگا. جب پطرس ساری رات جھیل پر محنت کرتا رہا, مچھلی ایک بھی نہیں آئی, تو جب یسوع مسیح اس کے پاس ہے تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ بولیے سب, کیا کہا تھا؟ تو پطرس نے کیا کہا تھا؟ اس نے سچ بولا. اس نے سارے بولے کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ زور سے بولی, پطرس نے کیا بولا تھا؟ اے خدا, ساری رات نہ سوئے نہ آرام کیا, ساری رات جال ڈالا, ساری رات محنت کی پر کوئی مچھلی ہاتھ. اج دا پطرس ہوندا تو نے کئی بار چھلنگر پا کے یسوع مسیح نو دسنا سی. اس نے سچ بولا, تو ساری رات محنت کرتا رہا اور مچھلی نہیں آئی. اب میں کہتا ہوں جال ڈال, گہرے میں جال ڈال. اور اس نے سچ بولا, خدا نے اس کی مدد کی اور لکھا ہے اس کے جال میں اتنی مچھلیاں آ گئی, جال پھٹنا شروع ہو گیا. آمین. خدا سچ بولنے والوں کو شادمان کرتا ہے, سچ نہیں بولتے. یہ بات بتانے لگا ہوں, پیدا کرنے والے کے ساتھ ہم سچ نہیں بولتے, خدا تو نظر آتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ پیدا کرنے والا تمہیں روپیہ دے سکتا ہے, برکت نہیں دے سکتا. خدا تمہیں برکت دے سکتا ہے. جب پطرس نے سچ بولا, اے خدا ساری رات محنت کرنے والے, غور سے سنیں جو بات بتانے لگا ہوں, محنت کرنے والے کدی چل تو وارے نہیں تھے. محنت کرنے والے کدی چل تو جڑے محنت نہیں نہ کرتے چل کے دوارے نہیں تھے. پر آیا تو ٹکٹ ویچا, چھاپا ویچیا, ہارڈ پارٹ ویچیا, پتیلیاں چوکے ویچیاں, کچھ ہے کہ نہیں. باہروں پھیرا تو کتنے آتے ہیں؟ محنت کرنے والے باہر ہوتے. پطرس اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے کچن سے ساری رات دور رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اور تمہاری محنت کی جگہ پر جب دیانتداری سے تم محنت کرو گے, تمہیں خدا کے پاس جانا نہیں پڑے گا, وہ خود تمہیں اپنا دیدار دے گا. آمین. پطرس نے یسوع کا دیدار بھی کیا ہے اور برکت بھی لی ہے, سچ بولا ہے, یسوع کے دل کو جیتا ہے. وہ شرط مانوا, اب جال ڈال, اور کثرت سے جال مچھلیوں سے بھر گیا. برکت آئی ہے کہ نہیں؟ کس بات سے؟ ایک تو اس نے محنت کی ہے اور زمین و آسمان کا مالک اس کے ساتھ اس نے سچ بولا ہے. سچ بولا ہے. پطرس کو یہ نہیں پتا کہ یہ یسوع ہے. جب اس کو پتا چلا تو اس نے اقرار کیا ہے. وہ ایک عام آدمی سمجھ کے اس کے ساتھ کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا. آمین. پھر بس بات, ہم محنت بہت کرتے ہیں اور امیر ہونے کے لیے, دولت مند ہونے کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور خدا کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. خدا ایسا پسند, موت تو ہو سکتی ہے, مر تو سکتے ہیں, دولت مل سکتی ہے, پر زندگی میں وہ سکون اور برکت ہے. بائبل مقدس میں یہ حوالہ نوٹ کریں, امثال 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت. امثال 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. 20ویں آیت میں لکھا ہے, دیانتدار آدمی برکت
معمول ہوگا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے، لیکن یہ دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے، بے سزا نہ چھوٹے گا۔ کن آدمیوں کو برکت ملتی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جنہیں دیانتدار ہونا زور لگاؤ۔ دیانتدار آدمی کو خدا کی برکتیں ملتی ہیں۔ دولت مند ہونے کے لیے جلد بازی نہ کر تو بے سزا نہ چھوٹے۔ کبھی کبھی کرتے ہیں جلد بازی کے لیے، کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں۔ رسولوں کے مال 5ویں باب میں یہ عظیم سٹوری ہے، حنانیہ اور صفیہ کی۔ انہوں نے دولت مند ہونے کے لیے کیا کیا؟ جلدی کیے۔ اے خدا نے یہ ہاتھا تیرا ہے، زمین تیری ہے، ایک کرتے سے رکھ لیا، دیانتداری کو بے ایمانی میں چینج کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کا شوہر لے کر گیا، اس کی بیوی لے کر گئی، 3 گھنٹوں کے اندر ایک ہی گھر سے 2 جنازے نکلے۔ انہوں نے دولت مند ہونے کے لیے جلدی کی اور جھوٹ بولا۔ بچوں کے ساتھ سے سایہ بھی گیا، بچے یتیم و مسکین ہو گئے، وہ روپیہ بھی نہ ملا، وہ کھیت بھی نہ رہا، زندگی بھی نہ رہی، تو کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ سچ بولتا، ہاں اے خداوند ہم نے اس میں سے کچھ رکھ لیے ہیں، جو تیرا ہے وہ رکھ لیے ہیں، تو ان کی زندگی کے چانس ہو سکتے تھے۔ رکھا بھی ہے، سچ بھی نہیں بولا، تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلے گی تو میرا دل تو کیا سچ بولا ہے؟ بائبل مقدس میں وہاں پر لکھا ہے جب پہلا گیا تو پترس نے کہا تم نے کیوں خدا سے جھوٹ بولا ہے؟ جب دوسرا گیا تو لکھا تم نے کیوں روح القدس سے جھوٹ بولا ہے؟ اور یہی وجہ ہے آج ہمارے بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن اس میں دھگا بازی ہے، اس میں سچ نہیں ہے، سچی باتیں نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے برکت نہیں ہے۔ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بہتر سے بہتر ہونے چاہیے۔ یہ بڑی گمبھیر بات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہوں تو تمہیں سچ بولنا ہے۔ دولت مند ہونے کے لیے جلدی نہ کرے، وقت آنے پر سب کچھ خدا مہیا۔ آمین۔ ایک اور بات، کیوں حالات بہتر نہیں ہوتے؟ پچپن زبور 2 اور 3 آیت اکثر ہم گاتے ہیں، گھومتے میں یہ ہوا کے آپ بھی میرے رحم کر کے میں یہ ہوا سامنے دہائی دیتا پر وہ رحم نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کی آخری آیت ہم گاتے ہیں اور گاتے گاتے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے دغا واسطے خونی کدی پر ہے میری آس ہمیشہ۔ کون آدھی عمر میں چلے جاتے ہیں؟ بولیے زور سے، کون آدھی عمر میں جاتے ہیں؟ محنت کرنے والے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، خدا کی نگاہ ان پر ہوتی ہے۔ جو آوارہ دل کے پاس منصوبہ نہیں ہوتا، کدی اینجیو کدی اینجیو کدی اینجیو کدی اوتھے کدی ایتھے، وہ ماں سے دغا کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، خدا سے کرتے ہیں۔ پھر خبر آتی ہے اس کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ماں روتی ہے، باپ چلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے بائبل نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، دغا واسطے خونی کدی۔ محنتی آرام سے سوتا ہے۔ پترس محنت کرنے والا تھا، پترس کو خدا نے چن لیا، وہ محنت کرنے والا تھا۔ خدا نے کہا یہ شخص میرے کام کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں محنت کرنے والوں کو خدا گفٹ دیتا ہے۔
محنت کرنے والوں کو خدا جب پطرس کو چنا تو خدا نے اس کو کیفا بنا دیا. جب پطرس محنت کرتا خدا نے دیکھا اس کو چنا جماعت کا سردار بنا دیا, رسولوں کا سردار بنا دیا. جب خدا نے اس کو چنا اس نے اس کو خدمت دے دیا, اس نے اس کو کیفا کا کردار دے دیا. خدا گفٹ دیتا ہے. محنت کرو, اگر تم زمین پر محنت کرو گے خدا کل تمہیں روحوں پر محنت کرنے کے لیے معمول کر دے گا. اگر تم محنت کرو گے خدا تمہیں کل چرچ میں محنت کرنے کے لیے مقرر کر دے گا. اگر تم محنت کرو گے خدا تمہیں کل انجیل کی اشاعت کے لیے مقرر کر دے گا. پر ہم محنت نہیں کرتے. دگا باز تے خونی کبھی ادھی عمر نہ پاوے. اگر آج ہم باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں یا گلی بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس بات کے لیے؟ محنتی شخص بتایا کہ ہم محنت کیوں کرتے ہیں. سارے جانتے ہیں محنت کرنا, کیوں محنت کرتے ہیں؟ روٹی کے لیے. سارے بولیے کس لیے؟ سارے بولیے روٹی کے لیے. ہم محنت کرتے ہیں روٹی کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی کم کرے ہوتی ہے. آج کا حوالہ ذرا دیکھیے. امثال 28واں باب 21ویں آیت. خدا نے کہا روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ نہ کرو. امثال 28واں باب. طرفداری کرنا خوب نہیں, اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے. نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے. تو جب محنت کرتے ہیں تو کیا کمانا چاہتے ہو؟ روٹی ہے نا. روٹی کے ٹکڑے کے لیے آدمی گناہ نہ کرے. تو آج کس کے لیے گناہ ہو رہا ہے؟ روٹی کے لیے. ڈبل ڈبل نوکری کرتے ہیں, ٹریبل کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, رات ہو جاتے ہیں, دیر ہو جاتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ روٹی کے لیے. تو کہا کیا رہے ہیں؟ یسوع نے کہا محنت کرو پر روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ نہ کرو. جب یسوع مسیح نے بیابان میں معجزہ کیا تو لوگوں نے یسوع کہا یسوع ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. یسوع نے کہا مجھے پتا ہے تم روٹی اور بوٹی کے لیے مجھے ڈھونڈتے. وہاں پر لکھا ہے فانی خوراک کے لیے اتنی محنت نہ کرو بلکہ اس کے لیے محنت کرو جو روح القدس کی قدرت سے تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے. گہنے میں روح دیا گیا ہے. کبھی روح کے لیے اتنی محنت کرو. ایک شخص اگر 10 سے 12 گھنٹے محنت کرتا ہے اس کا جسم فل ہو جاتا ہے. اگر وہ تھکا ہارا ہوا آ کے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے, میں ایمان سے کہتا ہو نہیں سکتا خدا اس کی دعا نہ سنے. لوگ محنت بھی کرتے ہیں, کبھی گھارا کبھی شکر گزاری کی. میں نے دیکھا کارا ہوں سارے پانی لب گیا بیبیاں رو پانے تینوں نہیں پتا میں باہر گیا ایک گل تو جی کہ جھگڑا ہو جائے. جس خدا نے تجھے طاقت دی محنت کرنے کے لیے محنت کر کے ہے, خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بالوں شکر گزاری کر تیری اسی محنت کو خدا برکت میں چینج کر دے. اے محنت اٹھانے والوں میرے پاس. آخری بات, کیوں ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے؟ ملاکی 3 باب اور پیدائش 14 باب پڑھیے گھر میں. وہاں پر لکھا ہے ابراہیم جب جنگ جیت کے واپس آ رہا تھا تو کثرت سے اس کو مال وہاں پر ملا. اس نے اس مال میں سے
دعوت کیا اپنے خدا کو دی. کیا کیا ہے؟ سارے بولیے, زور سے بولیے. دعوت کی اس نے اپنے خدا کو دی ہے. اور اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی بیٹی نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, بال کثرت سے ہے. اور اس نے ابھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, اس نے دعوت کی دے کر آنے والے نسلوں کے لیے برکت کے دروازے کھولے. آمین. تو آج کتنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دروازے کھول رہے ہیں؟ تیرا دیا کل ان کے کام آئے گا. آج باپ بوئے گا, کل بیٹا کاٹے گا. اگر تو آج اپنے بچوں کے لیے دروازے کھول گئے, تیرے بچے اپنے بچوں کے لیے دروازے کھولیں گے. آنے والی پیڑھی اور رب کی خبر چاہے. آج کیوں ایسا نہیں ہے؟ ایک محنت نہیں کرتے, اگر کرتے ہیں تو خدا کا حصہ نہیں دیتے, اگر کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اگر کرتے ہیں دغا بازی کرتے ہیں, ہونٹوں سے سچ نہیں نکلتا. اور یہی وجہ ہے روپیہ تو آتا ہے, روپے کے ساتھ برکت نہیں ہے. برکت سے حالات بہتر ہوتے ہیں, کبھی روپے سے حالات بہتر نہیں ہے. روپیہ اترا ہی رہے گا, جب خدا کے سامنے لاؤ گے تو پھر وہ بابرکت ہوگا. جب یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا, وہ پیٹ بھر کر انہوں نے کھایا اور 12 ٹکڑے بڑھ گئے, تو یسوع مسیح نے کیا کیا تھا اس کو؟ سارے بولیے, سارے بولیے, کیا کیا تھا؟ ایمانداری سے بتانا, کوئی جھوٹ نہ بولے, آپ کی عدالت نہیں ہے. کبھی آپ میں سے کوئی بیٹا بیٹی اپنے گھر میں جب تنخواہ لاتا اور اس نے اس پر اپنے ہاتھ پر آ کر شکر گزاری کی. یہ چند ایک بہنیں ہیں, شکر گزاری کرو. اے خدا, یہ محنت کا سلا تو نے دیا ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو سچ بول رہے ہیں, خدا کا دل شادمان ہو جائے گا اور تجھے برکت ملنا شروع ہو جائے گی. جب تنخواہ ملتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے حساب کتاب, خدا بیچ میں آتا ہی نہیں ہے. کبھی شکر گزاری کرے, چاہے تھوڑی ہے, شکر گزاری کرے. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, 5000 سے زیادہ لوگ تھے. لوگ زیادہ ہیں کہ روٹیاں زیادہ ہیں؟ تو یسوع نے جب ان شاگردوں سے کہا تم ان کو کھانے کو دو, تو شاگردوں نے کیا کہا تھا؟ بولیے, کیا کہا تھا شاگردوں نے؟ ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم ہی انہیں کھانے کو دو. تو پترس نے کہا, اندریاس نے, اے خداوند, یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس, بولیے, 5 اور. تو یسوع نے کیا کہا؟ جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لاؤ. جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لاؤ, میں برکت دوں گا. تم بھی کھاؤ گے, لوگ بھی کھائیں گے, اور پھر بھی بڑھ جائے گا. آمین. بڑا کریں. تو کون ہے جس کے پاس لے کے آتا ہے؟ میرے پاس لاؤ, میں دعا کروں گا, میں برکت دوں گا, تم بھی کھاؤ گے, تمہارے روپے پیسے سے بھیڑ بھی سیر ہوگی, پر میرے پاس لاؤ. آج کوئی شخص خدا کے پاس لانا نہیں چاہتا. آج بہت سارے لوگ جب چرچز کے اندر پاسٹر حضرات دعوت کر میسج دیتے ہیں, ان کے سر سن ہو جاتے ہیں, وہ پسند نہیں کرتے یہ سننا. اور یہی وہ برکت کا راز ہے. ابراہیم کے پاس کروڑوں کا مال تھا, کمی نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ خدا کو دیتا ہے تاکہ اور بڑھے. وہ دیتا ہے تاکہ اور بڑھے, وہ دیتا ہے تاکہ اور بڑھے. جب میری نسل ہو تو میری نسل کو ٹکڑے مانگنا نہ پڑے. ایک ہی بیٹا تھا, پیدا نہیں ہوا, پیدا ہونے سے پہلے اس نے اتنا کچھ اس کے لیے کر دیا. ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, باپ بن جاتے ہیں, کچھ نہیں کیا. ایک ہی بات ہمیں سیکھی ہے,
بچہ ہوا چل پتر دوڑا کو اپنے تو باپ ہے. گرنتھیوں کا خط پڑھے وہاں تو لکھا ہے ماں باپ بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں نہ کہ بچے. اگر تو چاہتا ہے تیرے حالات بہتر ہو جائے محنت کر محنت کر محنت کر. جب تجھے جب سے محنت کرے گا تیرا خدا تجھے اپنا دیوار دے گا, تیرے کاروبار میں برکت دے گا. خدا یسوع تیرے ساتھ بولے گا اور تجھے کام کرنے کا محنت کرنے کا آگے طریقہ بتائے گا. آگے جال ڈال گہرے میں ڈال. بے شک تم نے بہت محنت کی ہے, اب میرے کہنے پر یہ کام کر. تو کیا مچھلی سے جال بھرا کہ نہیں؟ اس کے گھر کی کثرت سے خدا نے دیا کہ نہیں؟ لیکن جب ہم محنت نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس نہیں ہوتا. چٹے کپڑے تو سی پا سکتے ہیں لیکن جیب چ روپیہ سی نہیں پا سکتے. میرا خدا تیرا خدا اگر تو محنت کرے گا وہ کلام پورا ہوگا میرے پاس. اگر تیرے اوپر تو قرض ہے مرض ہے بوجھ ہے آجا میرے پاس. میں دیکھ رہا ہوں تو دھیان ڈال سے محنت کر رہا ہے. خدا کبھی کسی کی محنت رکھتا نہیں ہے. اگر آپ غور پڑھیں بائبل کو, خروج کی کتاب میں 400 سال اسرائیل جب مصر میں ان کا غلام تھا, انہوں نے بیگار میں ان سے کام لیا. بیگار کا مطلب ہے کام کثرت سے لینا, روپیہ ایک بھی نہ لینا, فری. خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے میری قوم محنت کرتے ہیں بوڑھے بوڑھے. وہ ان کو کہتے ہیں نہ بھوسا دیں گے نہ توڑی دیں گے. تو انہیں بھوسا بھی خود ہی لے کے آنا, اینٹیں بھی توڑی دے رہے ہیں. محنت کرو. وہ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں مرتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ محنت کرتے تھے وہ روتے تھے, وہ روتے تھے. ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. انہوں نے خدا کے سامنے رونا شروع کیا اور بائبل بیان کرتی ہے آسمان کے خدا نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں نے اس قوم اسرائیل کا رونا سن لیا ہے, ان کا رونا سن لیا. اور جس رات نکلنے کو تھے مصر سے خدا ان کو نکالنے والا تھا اور بیگار میں مصریوں نے کام لیا, تو خدا نے ان سے کہا تھا میں نے اوپر سے دیکھا تو میں نے محنت کی ہے, انہوں نے تمہاری محنت نہیں کی لیکن میں دیکھتا تھا دھیان کیسے کرتے تھے, میں تمہاری محنت کا صلہ تم کو دوں گا. تو خدا نے اسرائیلیوں سے کہا آج رات مصریوں سے مانگ لو, سونا چاندی مال ڈنگر جو کچھ ان سے مانگتے لے لو. اور بائبل کہتی ہے کثرت سے لے کر وہاں سے نکلے. تھا وہ مصریوں کا اور اسرائیل نے لیا کیونکہ اسرائیلیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. مصریوں نے انہوں نے محنت کرائی پر اس کا صلہ نہ دیا. خدا نے صلہ لے کر ان کو دیا ہے اور بیابان میں وہ کثرت کے ساتھ جماعت ہے. اور بائبل کہتی ہے سونا چاندی مال مویشی لے کر وہ نکلے. ایک شخص کسی کا غلام ہوئے تو ان کو ماجد کھولن دینا. اسرائیل کثرت سے لے کر نکلتی. خدا کبھی کسی کی محنت رکھتا نہیں ہے, وہ دلواتا ہے, اس کے طریقے اچھی ہے. میرے بھائی میری بہن, اگر تم چاہتے کہ تمہارے حالات بہتر ہو جائے تو محنت کرو اور تمہارے لبوں سے سچائی نکلے. دولت مند ہونے کے لیے جلدی نہ کرو اور دھوکہ نہ کرو. خدا کا 10واں حصہ دیانتداری سے دے دو, تیری نسلوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے. خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا وہ تیرے روٹی اور پانی میں. آمین. خدا آپ سب کو